إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. معزز و محترم صدر مجلس اور نہایت ہی لائق احترام سامعین کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی چند آیتیں مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کی روشنی میں آج آپ سے جو گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے علم اور علماء کی قدر و منزلت اور ہمارا معاشرہ. معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کا علم یہ وہ بنیادی علم ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و زن پر واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا، علم کا جاننا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لازمی اور ضروری ہے. لہذا یہ کوئی ضروری نہیں کہ معاشرے میں ہر شخص عالم دین ہی ہو، ہر شخص فارغ التحصیل ہی ہو کسی ادارے سے. علم کے سیکھنے سے مراد دین اسلام اور شریعت مطہرہ کا وہ علم مراد ہے جن کا تعلق اسلام اور ایمان سے ہے، یعنی جو بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کا جاننا، سمجھنا اور پھر ان باتوں کے مطابق عمل کرنا، یہ تمام ہی مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے. علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو عمل سے اس کی شروعات نہیں کی گئی، عمل کا حکم نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلا جو حکم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن کریم کی وہ پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا، فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ پتہ یہ چلا کہ عمل کا معاملہ یا عمل کا نمبر یہ بات کا ہے، پہلا نمبر اور پہلا جو مرحلہ ہے وہ علم کے سیکھنے اور سکھانے کا ہے، اور اس معنی کی یعنی علم کی فضیلت پر قرآن و سنت کے اندر بہت ساری ایسی آیات اور ایسی احادیثیں وارد ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا یا تمام کو اپنی اس مختصر سی گفتگو میں شامل کرنا یہ قدر مشکل امر ہے، لہذا اتنا بتلا دینا مناسب ہے کہ شریعت مطہرہ میں جہاں بھی مطلقاً علم کا ذکر ہے وہاں علم شرعی، شریعت کا علم، دین اسلام کا علم، یہی مراد ہے علم سے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم جو بھی ہیں، خواہ وہ طب سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی بھی اور کسی دوسرے شعبے سے اس علم کا تعلق ہو، تو اس کے لیے قید لگانی ضروری ہے۔ مطلقاً جہاں بھی علم کا ذکر ہے وہاں مراد شریعت مطہرہ کا علم ہے، یعنی دین کا علم، شریعت کا علم، یہی مراد ہے۔ علم کی فضیلت کے تعلق سے ایک دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس کا تعلق سورۃ آل عمران سے ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں فی هذه الآیت دلیل علی فضل العلم، یہ آیت جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں علم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، وشرف العلماء وفضلهم، اور علماء اہل علم کی فضیلت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَقَرَنَهُمُ اللَّهُ بِاسْمِهِ، اگر اس کے علاوہ یعنی اہل علم کا جو طبقہ ہے اس کے علاوہ بھی کسی کی فضیلت ایسی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا ذکر کیا، اہل علم کا ذکر کیا، وہاں پر اس جگہ پر اہل علم کی جگہ پر اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں۔ فرمایا وَفَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَقَرَنَهُمُ اللَّهُ بِاسْمِهِ وَاسْمُ مَلَائِكَتِهِ كَمَا قَرَنَ الْعُلَمَاء، کہ جس طریقے سے اپنے اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ علماء کی گواہی کو بھی اس میں ملایا، اگر اس کی فضیلت مقصود نہیں ہوتی یا کوئی اور ایسا ہوتا جو اس فضیلت کا حامل شخص ہوتا یا اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہوتا تو وہ اہل علم کی جگہ اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت جو علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اہل علم جنہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا وہ اور نہ جاننے والے جو شرعی علوم سے، دین کے علم سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اہل علم کا مقام کچھ اور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل علم کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے یا بلند کرنے والا ہے۔ اور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کی تشریح اور اس کی توضیح، اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر
بہت زیادہ صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور نابینا نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں. ایسا نہیں کہ جو بینا شخص ہے دیکھنے والا ہے وہ شخص اور نہ دیکھنے والا شخص دونوں برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے ایک عالم اور ایک جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور کیا روشنی اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتی؟ پتہ نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور کیا دھوپ اور سایہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ دھوپ ہے دوسری جگہ سایہ ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، ایسا ممکن نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. یہ ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے تاکہ عاقبت اندیش لوگ اس چیز کو سمجھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے. نا عاقبت اندیش تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ چیزیں وہی سمجھ سکتا ہے جو عاقبت اندیش ہو، جن کو اپنی فکر ہو، اپنے بچوں کی فکر ہو. فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کیا زندہ شخص اور ایک وہ شخص جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. تو جس طریقے سے دھوپ اور سایہ، زندہ اور مردہ، اور اسی طریقے سے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا. پیارے سامعین، ان آیتوں سے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علم والوں کا کیا مقام ہے اور بذات خود علم کا کیا مقام ہے، کہ علم کو اور اہل علم کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یہاں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اس احیاء سے مومن مراد ہے. مفسرین کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء، یعنی زندہ سے مراد کیا ہے؟ زندہ سے مراد بعض مفسرین نے مومن کو لیا ہے اور اموات مردہ سے مراد کافر کو لیا ہے. اسی طریقے سے بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ احیاء سے مراد عالم ہے اور اموات مردہ سے مراد جاہل ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور قول ہے مفسرین کا کہ احیاء سے مراد عقل مند ہے، وہ لوگ جو دانا ہیں، بینا ہیں، عقل مند ہیں، ہوش و حواس رکھتے ہیں، وہ مراد ہے. اور اموات سے مراد بے عقل اور بے ہوش انسان جنہیں عقل و ہوش نہیں، ایسا لوگ مراد ہیں. بہرحال ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ علم اور اہل علم کا مقام و مرتبہ اس دنیا میں بھی بہت زیادہ اونچا ہے اور آخرت میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. یہ بھی بہت ہی معنی خیز حدیث ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کر لیتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے اور اس کے مقدر میں ہدایت لکھ دی جائے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے. یفقہہ فی الدین، اسے دین کی فہم و فراست عطا فرماتا ہے. اس میں ابن منیر کا قول ابن حجر نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ، اس حدیث کا اپوزٹ یہ نکلتا ہے کہ من لم یفقہ اللہ فی الدین، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو دین کے اندر فہم و فراست نہ عطا کرے، دین کی صحیح سمجھ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں عطا کرتا، فلم یرد بہ خیرا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. لہذا اگر کسی کے سامنے، کسی کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہے، اہل علم ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا، شریعت کا علم عطا کیا ہے، تو ایسے لوگوں سے قربت اختیار کرنی چاہیے اور ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث
جو علم اور اہل علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. اس کے راوی قیس ابن کثیر ہیں اور اس کو روایت امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی الفاظ کی تغییر کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. کہتے ہیں عن قیس بن کثیر قال قدم رجل من المدینة على ابی الدرداء وهو بدمشق کہ مدینے سے ایک آدمی ابو الدرداء یہ صحابی رسول ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اور کہاں حاضر ہوا؟ ابو الدرداء کہاں ہے؟ اس وقت وہ دمشق میں تھے. فقال ابو الدرداء نے سوال کیا ما خدمك یا اخی تم کس مقصد سے یہاں آئے ہو؟ کس وجہ سے کون سی چیز تمہیں ہمارے پاس یہاں آنے پر مجبور کی ہے؟ کس وجہ سے آئے ہو؟ کس غرض و غایت سے آئے ہو؟ فقال حدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے کہ ایک حدیث ہے جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. قال اما جئت لحاجت کیا تم اس کے علاوہ کسی اور غرض سے مدینے سے یہاں دمشق میرے پاس نہیں آئے؟ کسی اور غرض و غایت سے کسی اور حاجت کے تحت کوئی اور تمہاری غرض و غایت نہیں ہے یہاں آنے کی؟ فقال لا تو انہوں نے کہا نہیں میں بس اس حدیث کو آپ سے سننے کی غرض سے آیا ہوں میری اور کوئی غرض و غایت کوئی اور مقصد میرے یہاں آنے کا نہیں. قال اما قدمت لتجارت کیا تم تجارت کی غرض سے یہاں مدینے سے یہاں ہمارے پاس نہیں آئے دمشق میں؟ قال لا انہوں نے کہا نہیں. قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث میں نہیں آیا مگر صرف اور صرف اس حدیث کو آپ سے سننے کے لیے. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا من سلک طریقا یبتغی به اور دوسری روایت میں یلتمس لفظ کے بدلاؤ کے ساتھ ہے من سلک طریقا یبتغی به علما سلک اللہ به طریقا الی الجنہ. فرمایا سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر نکلا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا اور فرشتے اپنے پروں کو طالب علموں پر نچھاور کرتے ہیں یعنی ڈھانپ لیتے ہیں محبت میں. کیا کرتے ہیں؟ اہل علم جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کہ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اپنی خوشنودی اور خوشی کے ساتھ وہ علم کے طلبگاروں پر اپنے پروں کو نچھاور کر لیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور اہل علم کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں اہل علم اور علماء کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اہل علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر عابد اسے کہتے ہیں کہ جو دنوں رات عبادت ہی میں مشغول رہتا اور ایک عام عبادت ہوتی ہے جو شب و روز انسان کرتا ہے جیسے 5 وقتہ نمازیں روزہ حج زکوٰۃ لیکن عابد اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ صرف اور صرف عبادت ہی لگا دے جس کا تعلق مسجد سے ہو جائے جو اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی وقف کر دے ایسے شخص کو عابد کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے مختص کر دیا خاص کر دیا ایسے شخص سے موازنہ کس کا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کی
فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ اور ایک دوسری روایت میں جو ابو داؤد کے اندر ہے فرمایا کہ کفضلی علی ادناکم، کہ جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا اور عام آدمی پر جو میری فضیلت ہے، ایسی فضیلت ایک عالم دین کی ایک غیر عالم پر ہے۔ یعنی وہ شخص جو ایک عالم دین ہے اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کر کے سمجھایا کہ جس طریقے سے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا ایک عام آدمی پر جیسے میری فضیلت ہے، ویسے ایک عالم کی فضیلت ایک جاہل ایک عام آدمی پر ویسی ہی ہے، ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا ایسے ہی ہے۔ آگے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء کرام کی جماعت، اہل علم کی جماعت وہ جماعت ہے جو وارثین کس کے ہیں؟ وارثین انبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، توحید و سنت کے، ان کی نبوت کے جو کاز تھے، ان کی نبوت کی جو ذمہ داری تھی، ان کو پہنچانے کے بعد اس کاز کو کسی نہ کسی حد تک اپنے کندھوں پر قوم کے سامنے، عوام کے سامنے پہنچانے والے یہی وہ جماعت اہل علم کی ہے۔ اس لیے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً بے شک علماء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور یہ جان لو کہ انبیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ دنیا والوں کی طرح جس طریقے سے دنیا والے جب چلے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے مال و دولت کو چھوڑتے ہیں، انبیاء کرام کی جماعت وہ جماعت نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جب وہ جاتی ہے اور وہ ساری کی ساری جماعت جا چکی ہے۔ انبیاء کرام کی ساری جماعت وہ جماعت تھی کہ انہوں نے اپنے پیچھے نہ تو دینار چھوڑے نہ درہم چھوڑے، انما ورثوا العلم، اگر چھوڑا انہوں نے تو یہ علم کی وراثت کو چھوڑا، اگر چھوڑا انہوں نے تو یہ علم کی وراثت کو چھوڑا۔ لہذا علم کے حقیقی وارثین جو ہیں وہ اہل علم ہیں۔ اہل علم کا جو طبقہ ہے یہی انبیاء کرام کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، تو جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا کا حظ وافر، پورا کا پورا حصہ اپنے اندر جمع کر لیا، پورا کا پورا حصہ لے لیا۔ اب اس حدیث کے وضاحت کے بعد شرعی علم کا حاصل کرنا جس کو اختصار کے ساتھ میں نے شروع میں بیان کر دیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری اور لازمی ہے، یہ اس لیے ہے کہ نبوت اور رسالت کی جو شروعات ہے وہ لفظ اقرا سے ہے۔ اگر آدمی علم کو حاصل نہیں کرے گا، شرعی علوم کا علم اسے نہیں ہوگا، تو اسے اس چیز کا علم نہیں رہے گا، یہ چیز وہ نہیں جانے گا کہ نماز اسے کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور کب دینی ہے۔ اسی طریقے سے کون سے ایسے اعمال اور افعال وہ اگر اس سے سرزد ہوتے ہیں نماز کے اندر تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے اگر دو لفظوں میں کہا جائے تو بغیر علم کے اسے شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت جو اس سے چاہتی ہے اس کو وہ شریعت کے مطلوب کے لحاظ سے شریعت جیسی چاہتی ہے اس طریقے سے وہ پریکٹیکل طور پر ادا نہیں کر سکتا بغیر علم کے۔ اب آخر میں چند باتیں میں اپنے ان بزرگوار اور گھر کے گارجین سے کرنا چاہتا ہوں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن ان کا جو رجحان ہے وہ دنیاوی تعلیم پر زیادہ اور بہت حد تک وہ اس علم کو جو ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے تھا اس علم کو وہ نگلیکٹ کر کے کسی نہ کسی طور پر نگلیکٹ کر کے دنیاوی جو علوم ہیں اس کی طرف
ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو جو ابتدائی درجات ہیں بچوں کے، جن میں انہیں دین کی موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں بتلانے کی ہوتی ہیں، اس عمر میں بھی وہ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں نہ بھیج کر کے بورڈنگ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں داخل کرواتے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا یا کروانا یہ معیوب نہیں ہے، مگر جس روش پر، جس راہ پر ہمارا معاشرہ جا چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری طرف سے ظلم اور زیادتی ہے شریعت پر، دین اسلام پر۔ چند وہ فوائد میں اپنی گفتگو کے آخر میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ آپ ان محسوس فوائد کو جو حص ہمارے اندر موجود ہے، ان فوائد کو جو آگے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی محسوس کریں اور شریعت کے علم کی قدر کریں اور علماء کرام کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اور اس کی جو عزت و توقیر شریعت نے کی ہے اس لحاظ سے آپ ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں۔ نمبر 1، جب بچوں کو ہم دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو پہلے اس کے فوائد جو ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے اس بچے کے اندر سے جہالت کافور ہوگی اور علم کی روشنی سے ان کا دل منور ہوگا، پھر وہ بچے ہمیں توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت، شرک و بدعات کی خطورت و خطرناکی سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام عبادات کی اہمیت اور صحیح سنت نبوی کے مطابق ان کے ادا کرنے کا طریقہ ہمیں بتلائیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو ان کا جو ثمرہ ہوگا وہ صرف اس ذات کی حد تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کے لیے بھی، آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، اور آگے باتیں آ رہی ہیں کہ ماحول اور معاشرے کے لیے بھی یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا۔ نمبر 3، معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسوم اور رواج، بدعات و خرافات لوگوں کی دین سے بیزاری، بے راہ روی کی وہ بے خونی کریں گے اور دین کی سیدھی سچی راہ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4، آپ کو دین اسلام کی اہم اور بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے بتائیں گے۔ نمبر 5، نماز، روزہ، حج کے طریقے کے ساتھ ہی اس کے ارکان و واجبات، مستحبات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ نمبر 6، دنیا کی بے ثباتی کی تشریح و توضیح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کے سامنے لائیں گے آپ کے بچے، اگر آپ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ نمبر 7، آپ کے انتقال پر تجہیز و تکفین اور صلاۃ جنازہ کی امامت کروائیں گے، اور پھر تدفین کے بعد سے لے کر اپنی موت تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ آخری جو ٹکڑا ہے حدیث کا، یہی محل استشہاد ہے اس پوائنٹ کا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ابدی زندگی کے مرحلے، پہلا جو مرحلہ اس میں پہنچ جائیں گے، تو یہ بچے آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے، یہی وہ بچے جن کو آپ اس دنیا میں دینی تعلیم سے آراستہ کیے ہوں گے، یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے۔ نمبر 8، شرابی، چرسی، سگریٹ کی کش لگانے والوں کی صحبتوں اور ان کی محفلوں سے دور رہیں گے اور قوم کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی ساری محفلیں جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زور پکڑتی جا رہی ہیں، اگر ہمارا معاشرہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوتا تو یہ صورتحال جو آج ہمیں اپنے معاشرے، اپنے ماحول میں دیکھنے کو مل رہی ہے، حاشا وکلا ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو
ہماری نگاہ دنیاوی تعلیم پر، دنیاوی ترقی پر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دینی تعلیم کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نچلے درجے میں رکھتے ہیں، یا یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن برائیاں، نت نئی برائیاں، نت نئے خرافات جنم لیتے جا رہے ہیں اور دین ہمارے معاشرے سے اپنا بور یا بستر بانٹ کر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 10، سود اور ربا کے دنیاوی اخروی نقصانات کو بتلائے گا۔ سود اور ربا کے نقصانات کیا ہیں دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر، آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بھی ہمیں وہ آگاہ کرے گا۔ نمبر 11، اسلامی معاشرے اور ماحول کی تشکیل کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آج یہ جماعت جو آپ کی مسجد میں ہے اور ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول اس قدر بگڑ گیا ہے کہ آج ہمارے سامنے مصلیان کی وہ تعداد بھی نہیں ہے جو مغرب کی نماز میں ہم نے دیکھا تھا۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس چیز کی اہمیت کو کھو دیا ہے، ہمارے اندر سے اس کی قدر و منزلت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ ہمارے علماء کرام آپ سے کچھ نہیں چاہتے، آپ سے 1 روپیہ کے طلبگار نہیں ہیں، آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی باتیں ہم آپ کے سامنے آئیں اور آپ قرآن و سنت کی باتیں سنیں۔ اتنا بھی گوارا نہیں، نہ ہمارے نوجوان کو اتنی فرصت ہے، نہ ہمارے نوجوان کے گارجین جو گھروں میں ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے اپنی محفل میں مست ہیں، انہیں دین کی باتیں سننے کی اتنی بھی توفیق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نمبر 12، والدین کے حقوق بتلائے گا اور خود بھی اس کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرے گا، یعنی والدین کے جو شریعت کے اندر حقوق ہیں اس کی وہ پاسداری کرے گا اور قوم کو اس کے بارے میں بتلائے گا کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے تو وہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کون بتلائے گا؟ ہمارے وہ بچے جو دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، جنہیں ہم دینی تعلیم سے آراستہ کیے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 13، پردے کا ماحول، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، کس سے اپنی نظریں چرانی ہیں۔ آج تو حالات ہمارے معاشرے کا یہ ہو چکا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردہ نشی خواتین جب سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت نے جو انہیں پردے کا حکم دیا صرف مولانا سے حکم دیا ہے۔ کسی بھی عالم دین کو، کسی ٹوپی والے کو دیکھ لیتی ہے تو وہ اپنے دوپٹے کو گرا لیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پردہ صرف علماء کرام سے ہے، وہ علماء کرام جن کو جو یہ جانتے ہیں کہ اگر نظر پڑ بھی گئی تو دوسری نظر سے پہلے وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیتے ہیں، لیکن جو ٹکٹی کی بات کے دیکھتے رہتے ہیں نہ تو ان کو شرم آتی ہے نہ سامنے والے کو آتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ نمبر 15، بیوی، شوہر اور بچوں کے حقوق کیا ہے، شریعت نے ان کے حقوق کیا بتلائے ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ آگاہ ہی حاصل کرے گا، اور شریعت کے اندر الحمدللہ سیر حاصل بحث ان تمام چیزوں پر کی گئی ہے، لیکن یہ 4 چیزیں کہاں ملے گی؟ قرآن و سنت کے اندر ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور علم کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی اور علماء کی توقیر تعظیم کرتے ہوئے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔